الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو جو احباب منسلک ہیں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر، ان کو تو علم ہو گیا ہوگا کہ نوجوانی کی جو عمر ہے اس میں انسان کے کیا کردار ہونا چاہیے، نوجوانوں کا اس وقت کیا حال ہے، کیسے ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے وہ انشاءاللہ ہوگی۔ اور ایک نوجوان کی ہی کہنے پر آج کی اس گفتگو کا جو ہے وہ انتخاب، اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ عمر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے قدموں کو مضبوط سمجھتا ہے، وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا، اس کے اوپر ڈر نہیں ہوتا، اور اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کا ایک مقصد اور اپنی زندگی کی ایک منزل جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے جوانی، اسی لیے شاید کہ اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت انسان سے بطور خاص پوچھیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انسان سے قیامت کے روز جو سوالات کیے جائیں گے ان میں سے اہم ترین سوال کیا ہوگا کہ پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، بتاؤ زندگی کہاں پر گزاری ہے۔ اب زندگی جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ تو بلوغت سے شروع ہو گئی، جب انسان بالغ ہو گیا تو اس کی زندگی
کا جو نامہ اعمال تھا وہ لکھا جانے لگا، اور حتیٰ کہ موت تک، تو اس میں تو سارے ہی اس کی زندگی کے سٹیج اور اپ اینڈ ڈاؤن اور تمام حالات و واقعات آ گئے، لیکن اس کے باوجود زندگی عمر پوری کے سوال کرنے کے باوجود یہ سوال بطور خاص کیا جائے گا کہ تمہیں جوانی عطا کی تھی وہ کہاں پر گزاری؟ جوانی کی نعمت سے ہم نے تجھے نوازا تھا، وہ جوانی تو نے کہاں پر گزاری ہے؟ وہ جوانی اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہے، یا وہ جوانی اپنی موج و مستی کے اندر گزار دی ہے؟ پھر یہ زندگی کے یہ لمحات کچھ ایسے ہوتے ہیں جب انسان کے اوپر نصیحتیں کم اثر کرتی ہیں. انسان چونکہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژن کو ہی اتنا پاورفل سمجھتا ہے کہ میرا ہی فیصلہ اتنا صحیح اور درست ہے کہ مجھے کسی کے فیصلے کی کیا پرواہ ہے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا والدین کو یہ کہہ کر ٹوک دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، اب یہ چل رہا ہے، اب ایسے ہو رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اس لیے کہ یہ عمر ایسی ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور پاورفل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ کسی کا دل دکھا رہے ہیں، یا والدین کی توہین ہو رہی ہے، یا نافرمانی ہو رہی ہے. وہ بڑے پیارے الفاظ میں شاعر نے اس کی عکاسی کی ہے کہ سمے کے سمندر جو کہا تو نے سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا. اس وقت پانی اتنا تیز تھا کہ تو جو کچھ کہتا رہا وہ کانوں سے ٹکرا کر واپس جاتا رہا. سنا تو تھا، سمے کے سمندر جو کہا تو نے سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا. مگر یہ جوانی کا کیا ہوا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. جوانی میں اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جن جوانوں نے اللہ کے لیے جوانی میں سٹینڈ لیا، اللہ نے ان کی زندگی کو قرآن کا حصہ بنا دیا. جن نوجوانوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے دین پر جم گئے، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کا وہ حصہ بنا دیا کہ اگر اس سورہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جمعہ کے دن پڑھا جائے تو اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرماتا ہے. میری مراد سورۃ الکہف ہے. اصحاب الکہف کون ہے؟ اصحاب الکہف چند جوان ہی تھے نا، چند جوان کھڑے ہو گئے، سٹینڈ لے لیا. کس کے اوپر؟ اللہ کے دین کے اوپر، کہ بادشاہ وقت سے ہم ٹکرا سکتے ہیں مگر اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے، پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، لیکن نیت اور ارادہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں شرک کو برداشت نہیں کرنا ہے. پھر اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بطور خاص ارشاد فرمائی، اس میں خیر سارے ہی ملوث ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن جوانوں کا حال یہاں بہت برا ہے. جوانوں کا حال یہاں پر بہت برا ہے. اس ضمن میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو ہے وہ رہ رہ کر یاد آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بطور خاص ارشاد فرمایا تھا، معاذ کیا میں تجھے ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمام اعمال کی چوٹی ہے؟ جہاد سے بھی اس کی بھی چوٹی، نماز ایک طرف، جہاد ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، ساری عبادات ایک طرف، اس کی چوٹی. کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت جوان تھے. حضرت معاذ ابھی چھوٹے تھے، جوان تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو، یعنی ایک جوان آدمی کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا، معاذ اس زبان کی حفاظت کر لینا،
یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ حضرت معاذ ابھی جوانی تھی نا تو حیرانگی سے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان کی وجہ سے بھی بھلا ہماری پکڑ ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پیشانی کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب ہمارے نوجوانوں کا حال کیا؟ ہر بات پر گالی، فرینکنس کے نام پر بد زبانی، بد کلامی، غیر مہذب گفتگو، فحش لطائف کا تبادلہ، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کے ہاں کسی کو گالی دینا، کسی کو برے طریقے سے بلانا، کسی کی توہین کرنا، ایک گروپ بنا کر کسی کی تضحیک کرنا، کسی کا مذاق بنا دینا، کسی کی تذلیل کر لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ زبان کا وہ استعمال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جسم کا وہ ٹکڑا ہے کہ سارے اعضاء اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تم درست رہی تو ہماری بھی خیر ہے اور اگر تم بھٹک گئی تو ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ زبان کا یہ ٹکڑا وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عورتوں کی جہنم میں کثرت اس وجہ سے ہوگی کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال، اپنی شوہروں کی ناشکری اور زبان سے بہت زیادہ لعن طعن کرنے والی ہوں گی، اس لیے جہنم میں نے ان کی کثرت کو دیکھا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جوانی کے نشے میں اس زبان کو بے لگام نہیں ہونے دینا ہے۔ زبان سے گالی نکالنا اور مسلمان کا کسی مسلمان کو گالی نکال دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیران ہو کے صحابہ نے پوچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ آج کے جوان، یہ جوانان مسلم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان مسلمان اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کوئی انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو بدلے میں گالی دے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو خود گالی دینا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ اور اس سے بھی اگلا فتنہ، اس سے بھی اگلی آزمائش جو یوں سمجھ لیجئے کہ ناقابل برداشت حد تک انسانوں کو اور جوانوں کو متاثر کر چکی ہے، اور وہ ہے اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی خواہش کے اوپر کنٹرول نہ پانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا معشر الشباب کہہ کے مخاطب کیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح جلد از جلد نکاح کر لے۔ کیوں؟ نکاح سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی نکاح کے بغیر یہ دو کام ہیں انسانوں کے لیے بڑے مشکل، جوانوں کے لیے بڑے مشکل۔ نکاح کرنے سے ان دونوں کاموں کا تحفظ ہو جائے گا۔ کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح انسان کی آنکھ کو نیچا کر دینے والا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب انسان کی نگاہ جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہے اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر انسان کا رجحان مطلب کسی عورت کو دیکھا تو انسان کے اندر وہ شیطان نے جو جذبات ہیں ان کو ابھار دیا، تو کیا تلقین کی ہمارے دین اسلام نے کہ فوراً اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرو، فوراً اپنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو کیا اس کا بھی اس کو ثواب ہوگا؟ حالانکہ یہ تو ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ کسی غیر عورت سے یہ لذت پوری کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ فرمایا ہاں جی گناہ تو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو اپنی جائز طریقے سے اپنی بیوی کے پاس جانے پر ثواب بھی ہوگا۔
بلکہ دونوں کو ثواب ہوگا. میاں نذیر غالباً میرا خیال ہے شاید میاں نذیر حسین دہلوی، ان کا ہی یہ واقعہ ہے. بزرگ تھے، ان کا وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا شاگرد جو ہے وہ ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا. ان کا شاگرد ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا. تو ٹانگیں دباتے دباتے شاگرد نے کہا استاد جی میں آپ کی ٹانگیں دبا رہا ہوں، مجھے ثواب ہوگا؟ استاد جی کہنے لگے تجھے بھی ثواب ہوگا مجھے بھی ثواب ہوگا. وہ کہتا ہے جی یہ دونوں کو ثواب، مجھے تو سمجھ آتی ہے ثواب ہوگا کہ میں آپ کی ٹانگیں دبا رہا ہوں، آپ کو کس بات کا ثواب ہوگا؟ آپ تو ٹانگیں دبوا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹانگ پیچھے کر لی، کہتے ہیں لے لے پھر ثواب. ٹانگ اپنی پیچھے کر کہتے لے کے پھر لے لے پھر ثواب. تو مجھے بھی ثواب ہو رہا ہے کہ میں تجھے خدمت کرنے کا موقع دے رہا ہوں کہ تو میری ٹانگیں دبا رہا ہے. تو بہرحال ایک مزاح سے بات آ گئی. تو کسی کو دین کی یا کسی کو نیکی کرنے کی خدمت کا موقع دینا یہ بھی تو ایک ثواب کا کام ہے نا کہ آپ کسی سے نیکی کروا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ثواب قرار دیا ہے. اور یہ فتنہ آج کے جوانوں کے لیے یہ ریڑھ کی کہہ لیں کہ گلے کی ہڈی جو ہے وہ بنا ہوا ہے، نہ نگلی جاتی ہے نہ اگلی جاتی ہے، اور زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. یاد رکھ لیجئے ایک بات، جوانی کے اندر جس مشن کو بھی آپ نے اختیار کیا ہے اس مشن کو ایک عورت کی خاطر، ایک لڑکی کی محبت کی خاطر اپنی زندگی کو برباد نہ کر لیں. یہ فلمیں ڈرامے صرف 3 گھنٹے کے ہوتے ہیں بس. فلم میں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو ہے سب کچھ جلا دیا، آگ لگا دی، معاشرے سے ٹکرا گیا، اور بالآخر اینڈ کیا ہوا کہ دونوں مل گئے، محبت ہو گئی، وہ ٹرین میں چڑھتے چڑھتے اس کے ساتھ چڑھ گئی، چلو جی اینڈ ہو گیا بس. یہ سب آرٹیفیشل ہے. ایسی بہت سے جوان ہیں کہ باوجود تمام تر صلاحیتوں کے، اور کتابیں لکھی گئی اس پر، علماء نے کتابیں لکھی اس پر کہ تمام صلاحیتیں ہیں، لیکن کیا ہوا، چلتے چلتے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، تعلیم بھی چھوڑ دی، خاندان بھی چھوڑ دیا، کوئی ہنر بھی ہاتھ نہیں آیا، بال بکھرے ہو گئے. کیا ہے جی یہ دیوانہ ہے. یہ لیلا مجنو کے قصے یہی ہیں، بڑے شوق سے ہم سنتے اور سناتے ہیں. مجنو نے زندگی رول دی جی، لیلا کے پیچھے کوئی تیر مارا اس نے، بتائیں کوئی کمال کیا اس نے؟ جہالت تھی اس کی کہ ایک عورت کے لیے اس نے زندگی رول دی. اور ہم شیریں اور فرہاد اور لیلا اور مجنو اور یہ قصے ہمارے، یہ ہم فخر سے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈرامے بنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر کسی لڑکی کی محبت میں زندگی رول دو تو یہ امر ہو جاتی ہے ہماری زندگی. یہ کلچر لیلا مجنو کلچر نہیں، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے. ہاں یہ اپنی جگہ نکاح کرو، اور اسلام اجازت دیتا ہے، لڑکے کو بھی اجازت دیتا ہے. لڑکی، آج یہ مسئلہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں. جوانوں کا چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ان کو وابستہ رہتا ہے. ہمارے دوست یہاں پر بیٹھے ہوں گے جوان، میرا درس تھا، نام نہیں لیتا، وہ سمجھ جائیں گے، سمندری روڈ پہ تو مجھے ملے اس کے بعد درس کے بعد، تو مجھے کہنے لگے کہ بلال بھی ایک بات بتائیں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں لڑکی اپنی مرضی کی شادی کر سکتی ہے؟ میں نے کہا جی اپنی مرضی کی کر سکتی، یہ بھی سمجھ لیں، مرضی کی کر سکتی ہے، مرضی سے نہیں کر سکتی. دونوں باتوں میں فرق ہے. لڑکی اپنی مرضی کی انتخاب کر سکتی، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی. کہتے ہیں، میں نے کہا جی بالکل لڑکی اپنی مرضی کی شادی کر سکتی. کہتے ہیں اچھا ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. کہتے ہیں یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی. کہتے ہیں یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی. اب یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا، لڑکی کی کرنا یا لڑکی کی کرنا. اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور انشاءاللہ آخر میں اپنی بات کو مدلل کر دوں گا. نہ آپ کسی سے جبرن محبت کروا سکتے ہیں، نہ آپ جبرن کسی سے نفرت کروا سکتے ہیں. مرد کو شادی کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. لڑکا اپنے معاملے کا خود اختیار رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لڑکا معاشرے میں
سٹینڈ لے کر گھر آباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لڑکے نے کمانا ہے وہ کما سکتا ہے, باہر اندر کے کام لڑکے نے کرنے ہیں. لڑکے نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا, لڑکی نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر لڑکے کے اوپر انحصار کر کے آ جانا ہے. ذمہ دار لڑکا ہے, حاکم لڑکا ہے. لڑکی نے سب کچھ چھوڑ کے کسی اور کے سپرد اپنی زندگی کرنی ہے. اب یہ بڑی اعتدال کی راہ ہے, یاد رکھیے, بڑا ہی اعتدال ہے اسلام کے اندر. لڑکی کی رضامندی, لڑکی کی پسند اور ولی کی اجازت, دونوں ساتھ چلیں گے تو معاملہ ہوگا. کیسے؟ مثال کے طور پہ اب لڑکی چونکہ ناقصات العقل بھی ہے, عورت عقل کی کمزور بھی ہوتی ہے, لڑکی انتخاب کر لیتی ہے کسی لڑکے کا. اب اسلامی تناظر میں بات کر رہا ہوں, صرف یہ ذہن نشین رکھے, ہمارے حالات کچھ بھی ہوں, لڑکی کسی ایسے لڑکے کا انتخاب کر لیتی ہے جو بدعتی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس گھرانے میں, لیکن محض جذبات کے اندر آ کے پسند کر لیا, یا وہ گھرانہ آپ کے گھرانے سے مطابقت نہیں کرتا, یا لڑکا اوباش ہے, بے نمازی ہے, یا لڑکا کچھ کماتا نہیں ہے, یا لڑکا کسی بھی طرح برا انسان ہے. اب شریعت کیا کہے گی؟ لڑکی نے چونکہ انتخاب کر لیا لہذا ولی چپ کر جائے؟ نہیں. ولی کی اجازت جب لڑکی اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو بتائے گی کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو پھر ولی دیکھے گا کہ میری لڑکی کا انتخاب درست ہے یا غلط ہے. اگر لڑکی کا انتخاب غلط ہوگا تو ولی کہے گا کہ میں تمہاری شادی کسی ایسے لڑکے سے نہیں کر سکتا جو بدعات کرتا ہے, غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے, یا جس کے اندر جو بے نمازی ہے, یا جو سود کھاتا ہے, یا جو کماتا کچھ نہیں ہے, کل کو تمہیں سنبھال نہیں سکتا ہے, یا جس کا خاندان اچھا نہیں ہے. میں تمہاری شادی نہیں کر سکتا. اب دونوں میں کلیش ہو گیا. یہاں پر شریعت یہ فیصلہ کرے گی کہ ولی کی بات کو ترجیح دی جائے گی, لڑکی کی بات ریجیکٹ کر دی جائے گی. یہاں شریعت کیا کہے گی؟ ولی کی بات کو مانا جائے گا اور لڑکی کی بات کو نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کسی ایسے لڑکے کا انتخاب کرتی ہے جو دیندار ہے, نمازی ہے اور ریزمبلنس رکھتا ہے, ذمہ دار ہے, سنبھال سکتا ہے فیملی کو, لڑکی ولی کو کہتی ہے, اور ولی صرف اس لیے کہ نہیں میں نے تمہاری شادی اس سے بھی زیادہ امیر لوگوں میں کرنی ہے, یا میں نے تمہاری شادی اپنے بہن کے بیٹے سے ہی کرنی ہے, چاہے وہ جتنا بھی پیڑا ہے کوئی مرضی نہیں, تو یہاں پر شریعت کہے گی لڑکی کی بات مانی جائے گی. یہاں پر شریعت کیا کہے, کس کی بات مانی جائے گی؟ لڑکی کی بات مانی جائے گی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ نے میری شادی میری اجازت کے بغیر اپنے بھتیجے سے لالچ کے لیے کر دی. اپنے بھتیجے سے کی ہے, چاہتا کیا تھا؟ مال چاہتا تھا, لالچ تھی اس کو, اس نے وہاں شادی کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر اب تم چاہتی ہو اس کے ساتھ رہنا تو رہو, نہیں چاہتی اس کے ساتھ رہنا تو ہم تمہارا نکاح فسخ کر دیتے ہیں, تمہیں اجازت ہے. اور سلام ہے ایسی خواتین کو کہ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب میرے باپ نے کر دی ہے, میں اب نبھاؤں گی, مگر میں بتانا چاہتی تھی عورتوں کو کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتے ہیں. اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جبر نہیں کیا اس معاملے میں. وہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی حضرت بریرہ سے بے انتہا محبت, اور بیوی کو اتنی ہی اپنے خامن سے نفرت, وہ نہیں رہنا چاہتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت مغیث کو دیکھا مدینے کی گلیوں میں, آنکھوں سے آنسو, حضرت بریرہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو, اتنے آنسو کہ داڑھی گیلی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا, عباس تجھے آپ کو حیرانگی نہیں ہوتی ایک آدمی اتنی محبت کر سکتا ہے, اور اس کے مقابلے میں بریرہ کی نفرت پہ حیرانگی کہ اتنی محبت کرنے والے سے اتنی نفرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت بریرہ کے پاس اور جا کر کہا حضرت بریرہ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ مغیث تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, نہ چھوڑ اس کو, اتنی محبت جو کرتا ہے نہ چھوڑو اس کو,
لیکن وہ غلام تھے. حضرت مغیث جو ہے وہ یہ خاندانی ڈفرنس تھا, یاد رکھیں یہ بات. حضرت زینب اور حضرت زید کی جو ڈائیورس ہوئی ہے وہ بھی خاندانی ڈفرنس کی وجہ سے ہوئی. اور یہاں بھی معاملہ حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا خاندانی فرق تھا, ایک غلام تھے اور یہ اچھے خاندان کے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو کہا کہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے اس کو نہ چھوڑو. تو وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. بات دیکھیں سمجھیں, نبی کا حکم ماں باپ سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. انہوں نے پوچھا یہ آپ کا حکم ہے, اگر آپ حکمن کہتے ہیں کہ اس کو نہ چھوڑوں تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں, پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ میرا حکم نہیں ہے, یہ میرا مشورہ ہے. انہوں نے کہا اگر مشورہ ہے تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, اگر مشورہ ہے پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت, چھوڑ دیا اس کو. تو بات کیا سمجھ آ گئی ان دونوں احادیث سے کہ یہ معاملہ بڑا اعتدال کا ہے. جبرن آپ کسی کو بسا نہیں سکتے, جبرن کسی سے محبت کروا نہیں سکتے, جبرن کسی سے نفرت نہیں کروا سکتے. بڑے ہی اعتدال کے ساتھ بین اولاد والدین کا خیال کرے اور والدین اولاد کا خیال کریں اور مل کر اس زندگی کے بہترین فیصلے کو سر انجام دیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے. ترجیح دین کو ہوگی, ترجیح جو ہے وہ کس کو ہوگی؟ ترجیح دین کو ہوگی. دین کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری بچی کے لیے کوئی دیندار اور اعلی اخلاق کا رشتہ آ جائے تو اس کو قبول کر لو. محض اس لیے رشتے کو قبول نہ کرنا کہ اس کے پاس مال کم ہے, شان و شوکت کم ہے, یا کوئی ایسی وجہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے دین کو پسند کرو, اس کے اخلاق کو پسند کرو, رشتہ کر دو. اگر نہیں کرو گے تو معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا. اور اس کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر احادیث میں کی کہ وہ فتنہ کیا ہوگا. پھر معاشرے میں بچیاں گھروں میں بیٹھی رہیں گی, رشتے آئیں گے لیکن رشتے نہیں ہو سکیں گے, یہ فتنہ پھیل جائے گا. تو جوانوں کی زندگی کا یہ ایک اہم ترین رخ ہوتا ہے, اہم ترین موڑ ہوتا ہے اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنا. یاد رکھیے اس میں جذباتی نہ ہو, اس میں جو ہے وہ جوانی کے نشے میں اپنی زندگی کو برباد نہ کر لیں. جس مشن کو آپ نے اختیار کیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں, منزل مقصود تک پہنچائیں. جس مشن کو بھی حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کریں, یہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے, وگرنہ اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل یہ کہ جو لوگ کمال حاصل کرتے ہیں ان کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو نوازتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح بے شمار صحابہ اکرام اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, آپ نے نبوت سے قبل جوانی میں بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی, کبھی شراب نوشی نہیں کی, کبھی کسی عورت کے طرف نہیں دے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا, کبھی کسی کا مال نہیں کھایا, کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی, کبھی کسی کے اوپر ظلم روا نہیں رکھا ہے. آئیے اگلا ایک مسئلہ جو اس عمر کے لوگوں سے وابستہ کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے مسجد سے دوری اور غلط دوستوں کا انتخاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ لمبی حدیث ہے, اس میں سے صرف اپنا لب لباب ہم محل شاہد ذکر کریں گے. مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ مخلوق, ہر چیز ہی اللہ, خالق صرف اللہ ہے, باقی ہر چیز ہی مخلوق ہے, ہر چیز ہی مخلوق ہے. سب سے بڑی مخلوق جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا عرش ہے. سب سے بڑی, سب کے اوپر محیط ہے نا, پوری کائنات کے اوپر اللہ کا عرش سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. عرش کا ایک خاص سایہ ہوگا, اس میں سے 2 میں ذکر کروں گا.
جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا، دین سے دوری، مسجد سے دوری اور غلط دوستوں کا انتخاب، یہ دونوں اس حدیث سے ہمیں پتہ چل جائیں۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب جوان ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، جو مسجد سے جڑ جاتا ہے۔ جوانوں کی مسجد سے دوری نے ان کو بے دین بنا دیا، مسجد سے دوری نے ان کو دین سے متنفر کر دیا، مسجد سے دوری نے بے حیائی پر ابھارا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تھی جو انسان کو بے حیائی سے، اور یہ نماز تھی جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نے اپنے جوانوں کو بے نمازی بنا دیا اور امید یہ رکھی کہ وہ کسی عورت کو، کسی لڑکی کو نہ چھیڑے۔ باپ نے بچے کو نمازی نہیں بنایا اور امیدیں وابستہ کرتا ہے کہ وہ خاندان کی لڑکیوں پر نظر نہ رکھے۔ نماز انسان کے اندر حیا پیدا کر دیتی ہے۔ نماز، جب کوئی کہتا ہے نا یہ 5 وقت کا نمازی ہے، تو کوئی گناہ کرتے ہوئے بھی انسان سوچتا ہے یار میں نمازی آدمی ہوں، کوئی کچھ کہے گا میں کیا کروں۔ کوئی نماز کی ایک حیا پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ ہم نے اپنے بچوں کو بے نمازی بنایا ہے، جوانوں کو بے نمازی بنایا ہے۔ یہ دین سے محبت پیدا ہو جائے گی اگر ہم نوجوانوں کو نمازی بنا دیں گے۔ نماز پر اور بہت سی اس پر احادیث تو موجود ہیں، لیکن ہم اس کو اتنا معمولی فعل سمجھے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا جان بوجھ کر گویا اس نے کفر کیا ہے۔ اور کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نوجوانوں میں بے نمازیوں کی کثرت جو ہے یہ بے حیائی کا فروغ اور منکرات اور برائیوں کے فروغ کا باعث بن رہی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی، جس دن انسان اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائے گا، سورۃ الفرقان میں اللہ نے فرمایا اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں مارا جاؤں، مجھ پر ہلاکت ہو، برباد ہو جاؤں میں، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی نے مجھے مروا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اس خوش نصیب کے لیے اللہ رب العزت قیامت والے دن عرش کے سایوں میں سے ایک سایہ نصیب فرمائیں گے، الحب للہ والبغض للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے بغض کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، یہ ٹین ایجز کو، جوانوں کو نیک لوگوں کی صحبت دیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکھائیں، مسجد میں لائیں، جمعہ میں بر وقت ساتھ لے کر آئیں، درس و تدریس کا گھر میں ماحول بنائیں، ان کو قرآن کا ترجمہ سکھائیں، ان کو روزانہ صبح اٹھ کر ایک حدیث سنائیں، ان کو فجر کی نماز میں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اگر اپنے جوانوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان کو عبادت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں وہ حلاوت ہے، وہ لطف ہے، وہ حیا پائی جاتی ہے کہ انسان کے اوپر شیطان کا حملہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا صحابہ کو سمجھانے کے لیے مثال سے، ایک شخص کے گھر کے باہر اگر نہر چلتی ہو صاف پانی کی اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے، تو صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کیا اس کے جسم پر، ظاہری جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان دن میں 5 مرتبہ نہا لیتا ہے اس کی جسم پر کہاں میل کچیل رہ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کے نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت گناہوں کی میل کو اس کے جسم سے صاف کر دیتا ہے، گناہوں کی میل اس کے جسم سے پاک ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے ہی غالباً اس کے برعکس بھی ایک بڑی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز انسان کو بے حیائی سے روک دیتی ہے نا، اسی طرح بے حیائی کا غلبہ انسان کو نماز سے روک دیتا ہے۔ بے حیائی کا غلبہ
دیکھیے جو انسان نمازی ہے، جوانوں کا یہ مسئلہ ہے، جو انسان نمازی ہے وہ زیادہ دیر ناپاک نہیں رہ سکتا. بتائیں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اکثر ہوتا ہے، آپ سے بھی پیش آیا ہوگا، کسی جوان آدمی کو کہو چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے، تو اس کا بہانہ یہ ہوتا ہے میرے کپڑے درست نہیں ہیں. کہتے ہیں نا ایسے، میرے کپڑے درست نہیں ہیں، میں نماز ابھی نہیں پڑھ سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ بے حیائی اتنی غالب آ گئی کہ بے حیائی نے نماز سے روک دیا ہے. اگر اپنے بچوں کو نمازی بنا دو گے تو وہ بے حیائی سے بھی رک جائیں گے. اور اس سے بھی مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ اگر نکاح بھی نہیں ہو رہا، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ نکاح نہیں ہو رہا اور انسان کے جو فطری جذبات ہیں وہ تو ہیں ہی، موجود ہی ہیں، تو بھی بے حیائی سے روکنے والی چیز جو ہے وہ عبادت ہی. کیا تلقین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے چاہیے، اس جوان آدمی کو چاہیے کہ جس کا نکاح نہیں ہو رہا، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دے. وہ کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دے. پھر روزہ وہ عبادت ہے جو اس کی بے حیائی کو روک دے گا اس سے، کیونکہ روزے کی حالت کے اندر وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا کسی طرح بھی ہو، کیونکہ ہاتھ سے ہی اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس کا استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گناہوں کے اندر جو ہے وہ ملوث کیے ہوئے ہیں. کیونکہ جب برداشت نہیں رہتی انسان کی تو پھر اور کوئی آپشن نہیں ہوتی. اسلام بتاتا ہے آپشن، وہ آپشن کیا ہے؟ روزے رکھنا شروع کر دو. اپنا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں جوانوں کو کہ روزہ رکھنے کا کتنا کو رجحان یا بے حیائی سے بچنے کے لیے، اور طریقے تو بے حیائی سے بچنے کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں. یہ بھی ہمارا عجیب ہی ٹرینڈ ہے کہ غلط کام سے بچنے کے لیے کم درجے کا غلط کام کر لیتے ہیں. بڑے غلط کام سے بچنے کے لیے کم درجے کا غلط کام کر لیتے ہیں. چلو جی اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے کہیں اور بچہ جو ہے کسی غلط کاموں میں نہ پڑ جائے، اس کو ذرا مصروف کرنے کے لیے کیا کرو؟ چلو اس کو ویڈیو گیموں پہ لگا دو. یہی کرتے ہیں نا والدین کہ یار بچہ ادھر ادھر جائے گا، خراب ہوگا، چلو گھر میں ہی اس کو بڑی سکرین کے اوپر وہ لا دو، ویڈیو گیمیں کھیلے، چلو اس میں اپنا وقت ضائع کرے. یا جس نے خود فیصلہ کرنا ہے جوان آدمی نے، وہ کہتا ہے کہ چلو ادھر ادھر وقت ضائع کرنا ہے، کوئی ہارر مووی دیکھ لیتے ہیں. جی چلو جی ہارر مووی کی خیر ہے، لو سٹوری نہیں دیکھنی، ہارر مووی دیکھ لیتے ہیں. اس طرح کے ڈیسیجن لیتے ہیں نا ہم لوگ. یعنی بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ہم چھوٹا گناہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے. بھائی گناہ سے بچنے کا واحد حل اسلام بتاتا ہے عبادت میں دل لگا لو، عبادات میں مشغول ہو جاؤ، تو اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. اور جوانی کا وہ جو شاعر نے کہا ہے نا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، وہ اس نے ایسے ہی نہیں کہا. جوانی کی غلطیاں پھر جب یہ بزرگوں سے پوچھیں، جوانی میں ہو جاتی ہیں، انسان کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، درست کہتے ہیں آپ شیخ جی، وہ پوری غزل ہے، درست کہتے ہیں آپ شیخ جی، لیکن ابھی تو میں جوان ہوں، مجھے نہیں ابھی سمجھ آتی. لیکن پھر جب 40 سے انسان اوپر جاتا ہے پھر اس کو یاد آتی ہیں وہ باتیں کہ میں نے جوانی میں یہ کام غلط کیے تھے. پھر یاد ماضی عذاب بن جاتا ہے. پھر یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ. شاعر نے کہا ہے، اس نے اسی لیے تو کہا ہے کہ جب یہ جوانی کی غلطیاں جو انسان سے ہوتی ہیں، پھر جب وہ 40 ابو کرتا ہے، پھر جب اس کے اندر وہ سکت کم ہو جاتی ہے، پھر جب رجوع اوپر کی طرف ہونے لگتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، پھر یہ غم اسے کھائے جاتا ہے، ہائے کیسے بخشواؤں، ہائے کیسے معافی مانگوں، ہائے کیسے توبہ کروں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے ایسے کر بیٹھا، ہائے ویسے کر بیٹھا. پھر یاد ماضی ستاتی ہے. اپنے ماضی کو بڑا پاک رکھیں، بڑا صاف رکھیں، کوشش کریں اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، جوانی میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو یاد ماضی کو عذاب بنا دے ہمارے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وقت کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے پر اپنے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.
یہ ایک ساتھی لیا سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے مسجد کے لیے جگہ لی ہے، ایک کنال جگہ، جس کی 2 لاکھ رقم جو ہے انہوں نے بقایا ادا کرنی ہے۔ یہ ساتھی باہر کھڑے ہوں گے تو تمام احباب جو ہے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔